چلیے جیسے کہ تو پاکستان کا نقشہ ہے. پاکستان کا نقشہ ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ کاشفہ میں یہاں پر اصل میں تھوڑا سا وقت گزار رہا تھا پاکستان کے لیے دعائیہ درخواستیں لکھنے کے لیے. اچھا اچھا. اور میں دیکھ رہا تھا کہ کراچی سندھ کا یہ جو علاقہ ہے یہ اوپر کا علاقہ ہے. یہاں دیکھیں اب تک جو ہے خداوند کا کلام یہاں تک نہیں پہنچا. کوئی یہاں پر خدا یسوع مسیح کے نام کو بھی نہیں جانتا. اور پھر اب بلوچستان کا یہ جو مغربی علاقہ دیکھ رہی ہیں اوپر یہ یہاں پر صرف جو ہے یہاں پر بھی اب تک کسی نے خداوند کے پیغام کو یہاں پر نہیں پہنچایا, نہ ہی کوئی خداوند یسوع مسیح کو یہاں جانتا ہے. پھر پنجاب کا بھی یہ جو تھوڑا سا علاقہ آپ دیکھتے ہیں یہاں پر, اور خاص طور پر یہ جو خیبر پختونخوا کا یہ علاقہ ہے یہ اوپر کا جو ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی خداوند یسوع مسیح کو نہیں جانتا. یہاں تک کہ خداوند یسوع مسیح کے نام تک کی کوئی پہچان نہیں ہے. اور صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا کے اور ایسے ملکوں میں بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر اب تک خداوند کے کلام نہیں پہنچا, خداوند کے نام کی کوئی پہچان نہیں ہے. اور کاش میں یہ سوچ رہا تھا کہ ان ساری باتوں کے لیے ہمیں جو یہاں بیٹھے ہیں کم سے کم دعا کر سکتے ہیں, اور دعا کر سکتے ہیں کہ لوگ خداوند جو ہے وہ ایسے لوگوں کو تیار کرے تاکہ وہ ان علاقوں میں جا سکیں. بالکل. اور میرے خیال تھوڑا سا آج وقت ہم دعا میں بھی گزاریں گے, لیکن میں اس سے ساتھ یہ چاہ رہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے ان چیزوں کو تھوڑا سا ڈسکس کروں کہ ہم دیکھیں کہ ہم خداوند کی اس خدمت میں ہم کیسے حصہ ڈال سکتے ہیں. کیونکہ خداوند کا کلام کیا کہتا ہے کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں. الیاسف, میں سمجھتی ہوں کہ ارشاد اعظم کی تکمیل کے لیے ہمیں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری کلیسیا کے اندر بشارت کی روح ہو, اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسی ہم خیال جماعت اکٹھی ہو جو واقعی میں اس بوجھ کو رکھتی ہے کہ خداوند کا کلام جو ہے وہ دوسروں تک پہنچایا جائے. بالکل. اور کاشفہ ہم دیکھتے ہیں کہ ارشاد اعظم کا حکم جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو آسمان پر صعود فرمانے سے پہلے دیا تھا. اگر ہم متی کی انجیل اس کا 28واں باب پڑھیں, اس کی 18ویں آیت سے لے کر 20ویں آیت میں ہمیں اس حکم کا ذکر ملتا ہے. اور خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. اور یہ حکم صرف ان شاگردوں کے لیے تک محدود نہیں تھا بلکہ یہ حکم ہر مسیحی کو جو ہے آج خداوند نے دیا ہوا ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ خداوند ایسے لوگوں کو تیار کرے, خداوند ایسے لوگوں کو سامنے لے کے آئے جن کے پاس کلام کو ان لوگوں تک لے کے جانے کا بوجھ ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ کاشفہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک رویا جو ہے اس کو بھی اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند جو ہے وہ مزدوروں کو تیار کرے, خداوند جو ہے ایسے لوگوں کو تیار کرے تاکہ ہم ایسے مقاموں پر جہاں پر اب تک خداوند کو کوئی پہچانتا نہیں ہے, نہ خداوند کے نام کی کوئی پہچان ہے, ہم خداوند کے کلام کو وہاں تک لے کے جا سکیں. آج میڈیا اگر آپ دیکھیں تو میرے خیال میڈیا جو ہے وہ ایک سب سے بڑا وسیلہ ہے کہ کس طرح خداوند کے پیغام کو ہم جلد سے جلد جو ہے وہ دوسرے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ فیس بک ہمارے سامنے ہے, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ آج کتنا جو ہے ترقی کر گیا ہے. اور اگر ہم اپنے اس بوجھ کو رکھتے ہیں اور اس رویا کو رکھتے ہیں کہ واقعی ہم خداوند کی خدمت کے لیے حصہ ڈالیں, ارشاد اعظم کی تکمیل کے لیے حصہ ڈالیں, تو بے شک ہماری یہ خدمت جو ہے وہ سوشل میڈیا کے وسیلے سے بھی پوری ہو سکتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی کاشفہ میں جن چیزوں پر غور کر رہا تھا اور جن منصوبوں پر میں غور کر رہا تھا ان میں سے ایک میں اس طرح بھی سوچ رہا تھا, ایک لاہ عمل جو ہے میں سمجھتا ہوں یہاں پر تیار کرنا بہت ضروری ہے, خاص طور پر کمیونٹی کے لیے. اب پہلے ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو قائم کریں, تعلقات کو مضبوط بنائیں. یہ آپ کے اندر کا ڈر اور خوف جو ہے اس کو ختم کرے گا اور آپ کو اتنی ہمت اور اتنا حوصلہ دے گا کہ آپ ان غیر اقوام میں جا کر لوگوں سے بات کر سکیں. دیکھیں لاہ عمل میں اس طرح آپ کر سکتے ہیں کہ اگر ایک کمیونٹی میں آپ نے اچھے تعلق کو قائم کر لیا ہے تو آپ کوشش کریں کہ وہاں پر اس علاقے میں ان لوگوں کے لیے کوئی ایک پروگرام جو ہے تیار کریں. وہ جیزس فلم بھی ہو سکتا ہے, وہ موسیقی کا پروگرام بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی اور پروگرام بھی ہو سکتا ہے, جیسے کہ کوئی فیلوشپ ہو سکتی ہے, کوئی رفاقت ہو سکتی ہے. اور اگر آپ نے اس علاقے میں اپنے تعلق کو بہتر قائم کیا ہے اور مضبوطی سے قائم کیا ہے تو آپ ان لوگوں کو کلیسیا کے اندر لا سکتے ہیں, اس پروگرام کا حصہ بنا سکتے ہیں, دعوت دے سکتے ہیں, اور وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر جب کلیسیا کے ساتھ بات کریں گے, ملیں گے, تو آپ بہتر طور پر انہیں اور بہت ساری چیزیں جو سکھا سکتے ہیں. جی ہاں الیاسف, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ہی اچھا ہوگا کہ اگر ہم اس طرح کے پروگرام جو ہیں وہ اپنی کلیسیا کے اندر منعقد کریں, اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم ایسا کریں کہ اگر غیر مسیحیوں کو بھی ان پروگرامز میں ہم آنے کی دعوت دیں تو یہ بھی ایک اچھا موقع ہوگا کہ ان کے ساتھ ہم خداوند کے کلام کو بانٹ سکتے ہیں, شیئر کر سکتے ہیں. اور
آپ ہو سکتا ہے کہ وہ غیر مسیحی جو ہیں وہ آپ کے دوست ہوں، اور جب وہ کلیسیا کے اندر آئیں تو کلیسیا کے ساتھ ان کا ملنا جلنا ہو، ان کی رفاقت بڑھے، اور ہو سکتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے کہ جب خداوند یسوع مسیح کو وہ دلچسپی لیں اور خداوند یسوع مسیح کے متعلق اور زیادہ جاننا چاہیں، اور اس طرح سے جو ہے وہ ہماری کلیسیا کا حصہ بھی بن سکتے ہیں۔ اور کاشفہ، جیسے میں نے کہا کہ ہم ایک لاہے عمل تیار کر لیں، اور جس طرح جو آپ نے بھی جن باتوں کا ذکر کیا، ارشاد اعظم کی تکمیل ہم ضروری نہیں ہے کہ صرف کلام مقدس کا پرچار کر کے یا بشارت کر کے کریں، بلکہ مسیحی ہوتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنی زندگیوں کو خداوند کی فرما برداری کے مطابق گزاریں اور لوگ ہماری زندگیوں سے دیکھ کر جان سکیں اور پہچان سکیں، اور خداوند یسوع مسیح کی شبیہ کو دیکھ سکیں کہ یہ مسیحی ہے اور اس کی زندگی مختلف ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح بھی ہم غیر اقوام میں لوگوں کو موقع دیتے ہیں کہ وہ ہمارے بارے میں اور جانیں، یا خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہماری زندگیوں سے اور جاننے کی کوشش کریں، اور یوں آپ کو موقع ملے گا کہ آپ خداوند یسوع مسیح کو ان سے متعارف کروا سکتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کے بارے میں انہیں بیان کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ جب آپ کو ایسا موقع ملتا ہے تو خداوند یسوع مسیح کو پوری سچائی سے ان کے سامنے رکھیں، اس کی مکمل تصویر جو ہے آپ خداوند یسوع مسیح کی ان کے سامنے رکھیں، جیسے پولس رسول بھی رکھتے تھے۔ اور یاسف، ارشاد اعظم کی تکمیل کے حوالے سے میں ایک اور بات کہنا چاہوں گی کہ جیسے کہ یہ حکم جو ہے وہ متی کی انجیل اس کے 28ویں باب کی 18ویں سے 20ویں آیت تک ملتا ہے، اور وہاں لکھا ہے کہ جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیں صرف اپنی کلیسیا یا اپنی کمیونٹی تک محدود نہیں رہنا، بلکہ یہ حکم جو ہے وہ تمام مسیحیوں کو دیا گیا ہے، اور ہمیں زمین کی انتہا تک اس خدمت کے کام کو کرنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑا کام ہے، اسے ہم ایک چھوٹے سی گروپ کے ساتھ، ایک چھوٹی سی کلیسیا کے ساتھ مل کر نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کے لیے ہمارے دلوں میں کھوئی ہوئی زندگیوں کا بوجھ ہونا چاہیے، ایک رویا ہونی چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایسا اچھا ہوگا کہ اگر ہم کسی ایسی منسٹری کے ساتھ یا کسی ایسی تنظیم کے ساتھ یا کسی ایسے مشن کے ساتھ ہم جڑ جائیں جو پہلے ہی سے ارشاد اعظم کی تکمیل کی خدمت میں ہو اور اس میں کوشاں ہے، تو ہم بھی ان کے ساتھ مل کر اپنی اس خدمت کے کام کو بڑھا سکتے ہیں۔ بے شک کاشفہ، یہ جو آپ نے مشورے دیے ہیں بہت ہی خوبصورت اور بہت مفید ہیں، اور آخر میں صرف یہی کہنا چاہوں گا اور اسی بات سے جو ہے وہ حوصلہ بڑھانا چاہوں گا کہ اپنے آپ کو پیش کرنا خداوند کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر واقعی آپ یہ بوجھ رکھتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کے اس حکم کو جو کہ ارشاد اعظم کی تکمیل ہے اس کو پورا کرنے کی رویا رکھتے ہیں، تو سب سے پہلی بات یہ کہ اپنے آپ کو خداوند کے لیے اویلیبل کریں، اپنے آپ کو خداوند کے لیے پیش کریں، اور یاد رکھیں کہ یہ سارے لاہے عمل جو ہم تیار کرتے ہیں خداوند ان کے وسیلے سے بھی اور انفرادی طور پر بھی آپ کو کسی نہ کسی طور پر اپنی خدمت کے لیے اور اس خداوند کے نام کو آگے لے کے جانے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ بالکل، اور یاسف یہ بڑی خوبصورت باتیں تھیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم سبوں کو یہ رویا رکھنی چاہیے کہ ہم خداوند کا کلام جو ہے وہ زمین کی انتہا تک لے کر جائیں اور بہت سی روحوں کو خداوند کے لیے جیتیں۔ تو میں چاہتی ہوں کہ جو کچھ بھی آج ہم نے بات چیت کی ہے اس کا خلاصہ کروں۔ ضرور۔ ارشاد اعظم کی تکمیل ہر مسیحی کی ذمہ داری ہے۔ ارشاد اعظم کی تکمیل کے لیے کلیسیا میں بشارت کی رویا رکھنے والے اور ہم خیال جماعت کا اکٹھا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم ارشاد اعظم کی تکمیل اسی وقت مؤثر طور پر کر سکتے ہیں جب تمام کلیسیا کے ممبران کھوئے ہوئوں تک پہنچنے کا بوجھ رکھیں اور اپنی کمیونٹی میں اچھے تعلقات کو قائم کریں۔ یہ حکم سب قوموں کو شاگرد بنانے کے لیے دیا گیا ہے، اس لیے ہمیں صرف اپنی کمیونٹی تک محدود نہیں رہنا بلکہ زمین کی انتہا تک پہنچنا ہے۔ کاشفہ، آج ہم نے ان باتوں پر غور کی اور ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے بہت سارے علاقے ہیں جہاں پر اب تک خداوند کا پیغام نہیں پہنچا، تو میرے خیال میں دعا کرتے ہیں کہ خداوند ایسے مزدوروں کو تیار کرے تاکہ خداوند کی منادی کا کام، خداوند کے پیغام کو یہاں لے کے جانے کا کام کیا جا سکے۔ الیاسف، میں بھی ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ کیوں نہ ہم کچھ دیر دعا میں گزاریں اور ان تمام علاقوں کے لیے دعا کریں کہ خداوند وہاں پر مزدور بھیجے۔ ضرور، آئیے ہم دعا کریں۔ خداوند تیرا شکر ہو، تیرے نام کی تعریف ہو۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو پیار کرنے والا خداوند ہے۔ خداوند ہم پاکستان کے ان علاقوں کے لیے دعا کرتے ہیں جہاں پر اب تک تیرے نام کے اور تیرے کلام کا بے خداوند بیج نہیں بویا گیا ہوا۔ دعا کرتے ہیں کہ تو ایسے مزدوروں کو تیار کر تاکہ خداوند تیرے کلام کا یہاں پر بیج بویا جا سکے اور بہت سا پھل ہے خداوند وہاں پر پیدا ہو۔ خداوند دعا کرتے ہیں
کہ ایسے لوگوں کو تیار کرنا جو بڑے بوجھ سے، بڑے دل سے خدا بڑی جانفشانی سے تیری خدمت میں خدا آگے بڑھ کر کام کرنے والی ہے. بس اس کی وسیلے سے